بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو، سٹی کیمپس بلوار۔ ہم اردو پڑھ رہے ہیں 7ویں جماعت کے لیے۔ نظم کا عنوان نعت ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ جی ہاں، ہم نعت کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نعت کے متعلق پڑھا اور ہم نے یہ پڑھا کہ یہ نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اور ہم نے پچھلے لیکچر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ایک ایسی ہستی جو سلطان بحر و بر ہے، یعنی سلطان بحر و بر، آپ سمندر اور خشکی کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ آپ کے زیر تصرف ایک چٹائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشکیزہ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چارپائی موجود تھی، تھوڑے سے جو تھے جو آپ تناول فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجبی سے کپڑے زیب تن کرتے تھے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کے بارے میں بات کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ لیکچر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی راہ میں اٹھائی گئی مشکلات کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ میں بے انتہا مصائب برداشت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر کی جانب تشریف لے گئے تو وہاں پہ لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی تھی شیب ابی طالب میں، وہاں پہ محصور ہو گئے اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہ تھا، لیکن آپ نے خداوند کریم کی رضا کی خاطر ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی۔ آپ مدینہ تشریف لے گئے اور بے انتہا مصائب کا برداشت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام دشمنان اسلام کو جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام دشمنان اسلام کو معاف فرما دیا، ایک عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتوں کے رکھنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق تھے، سچے تھے۔ کیوں نہ عزیز طلباء طالبات میں آپ کے لیے اس کو دہرا دوں جو آج ہم نے پڑھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی راہ میں بے پناہ مصائب برداشت کیے۔ آپ طائف کے سفر پہ تشریف لے گئے تبلیغ اسلام کی خاطر، لیکن لہو لہان ہوئے، شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ پھر ہجرت مدینہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے دشمنان اسلام کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین بھی تھے۔ تو عزیز طلباء طالبات، کیوں نہ ہم کتاب کی پڑھائی کی طرف آئیں؟ جی ہاں، میرے ساتھ پڑھیں گے آپ، اور روانی سے پڑھیں گے اور درست لہجے اور ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے
لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت شاعر نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کا ذکر کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو معاف کرنے کا ذکر کیا۔ جو اپنا دامن عزیز طلباء و طالبات جھولی کو کہتے ہیں، لہو سے بھر لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کا حوالہ ہے۔ مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن جس کے ہاتھ میں تلوار ہو سے لڑے نہتا ہوتا ہے خالی ہاتھ، جو غالب آ کر، غالب ہوتا ہے جیت جانا، فتح پانا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے۔ جزاک اللہ۔ اسیر ہوتا ہے قیدی، دشمن کی چاہ میں بھی، چاہ ہوتا ہے محبت، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی نگاہ میں بھی صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کیوں نہ اب ہم مشق کے حل کرنے کی طرف آئیں۔ تو سوال ہے صفحہ نمبر 8 پر، اور یہ جزو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ عزیز طلباء و طالبات، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صادق سچا کو کہتے ہیں اور امین امانت دار کو کہتے ہیں۔ آپ یہ سوال اپنی کاپی پر، جس پر آپ ہوم ورک کرتے ہیں، گھر کا کام، اس میں یہ لکھیں گے۔ آپ یہ لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس قدر معتبر تھی کہ کفار بھی اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے اور آپ کو امین پکارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر اعتبار کرتے تھے، اس لیے آپ کو صادق کہتے ہیں۔ ایک واقعہ، بہت مشہور واقعہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اللہ کے حکم سے اپنے قریبی عزیز و اقارب کو کھانے پہ بلایا۔ وہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ تمام لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک دشمن عظیم تم پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے تو کیا میری بات پر اعتبار کرو گے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات پر اعتبار کریں گے کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہیں دیکھا، یعنی آپ صادق اور امین تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 9 پر سوال نمبر 3 ہے، اور یہ نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرے کو مکمل کریں۔ بشر نہیں، عظمت بشر ہے، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، گنی نہ جائیں صفات جس کی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ہوم ورک کی طرف آتے ہیں، گھر کے کام کی طرف۔ دن لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، گھر کے کام کو آپ ٹک کریں گے۔ عنوان نعت، الفاظ اور معانی۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے دامن۔ دامن کہتے ہیں جھولی کو۔ اسیر ہوتا ہے قیدی۔ چاہ کہتے ہیں محبت کو۔ غالب، فتح بھی کہہ سکتے ہیں، جیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، غالبانہ۔ نہتا، خالی ہاتھ۔ صادق، سچا۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کا گھر کا کام
امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے نعت کو خوش الحانی سے پڑھتے بھی ہوں گے، اس کی تشریح بھی کرتے ہوں گے اور گھر کا کام بھی کرتے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شاعر مظفر وارثی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔